حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أشرف المكيين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مجالس سن 1442 زندگی کے ہمارے آپ کے درمیان کی 7ویں گفتگو آیہ کریمہ سورہ توبہ کی 119 جس میں ارشاد پروردگار ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ ایمان والو تم قدم آگے بڑھاؤ ترقی کرو اور تقوی الہی اختیار کرو تقوی الہی کے بعد اپنے آپ کو بڑھانا سمجھنے لگو تم سے بلند کچھ ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے تقوی کا معیار باقی رہ جائے تمہارے متقی ہونے کی ضمانت مل جائے کہ ہاں تم متقی ہو اور یہ بات مسلسل ہم آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ارشاد جو ہے ہر ایک کے لیے کھلی دعوت ہے اور صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ رسول کے زمانے کے مومن ہو یا آج کے زمانے کے مومن ہو یا قیامت کے آنے تک کے مومن ہو انہیں ایک دعوت دی گئی ہے کہ مومن نہ رہو متقی بنو متقی ہونے کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اور یہ صادقین کے ساتھ ہونے کی جو دعوت ہے اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سمجھ بھی رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے علماء سے پوچھیں گے کہ صاحب ہمیں صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو رسول کے زمانے کے صادقین تو سمجھ میں آ گئے آج ہم کس کے ساتھ ہوں گے یہ اور بات ہے کہ رسول کے زمانے کے بھی صادقین سمجھ میں نہیں آتے تو آج کے صادقین ہم کیسے سمجھیں گے جن کے ساتھ ہو یہ حکم پروردگار پر ہم عمل کریں اور اگر عمل نہیں ہوتا تو یقین مانیے ہم نے نہ قرآن پڑھا اور نہ رسول کے اعمال کو سمجھا اگر قرآن پڑھتے اور سمجھتے تو رسول کے اعمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم آپ بڑی تلخ بات کہنے جا رہا ہوں چونکہ خاندان میں پیدا ہو گئے تو بڑے بڑے دعوے ہیں خدا نہ خواستہ اس سرحد سے ہٹ کے اس سرحد میں ہوتے بھئی آپ سوچئے اس سرحد سے ہٹ کے اس سرحد میں ہوتے تو کیا ہم غور و فکر کرتے بہت مشکل مرحلہ ہے اور اسی کو ذرا سا آگے لے کے چلے جائیں کہ اگر اس زمانے میں ہوتے
تو پتہ نہیں کدھر ہوتے۔ اس واسطے میں اکثر جو کہہ رہا ہوں مسلسل کہ ہمیں ضرورت ہے عقیدہ سمجھنے کے لیے کلاس کی۔ بھائی 4 باتیں میں کہوں اور 4 بزرگ سمجھدار واہ واہ کر دیں اور بچے سے منہ تکتے رہ جائیں۔ جو بچے کل کے جوان ہو جائیں گے، یہ جوان کل بوڑھے ہو جائیں گے، ان بچوں کے بھی بچے آ جائیں گے اور بچے بھی بزرگ ہو جائیں گے، تو مشکل ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 4 لوگ اگر بیٹھ جائیں، اب سن لیجئے یہ حدیث رسول جو ہے، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ تو رسول نے تو فرما دیا علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں، ہمیں کسی نے متوجہ ہی نہیں کیا۔ بہت سی چیزیں سامنے کی ہوتی ہیں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں، لیکن ہم متوجہ نہیں رہتے۔ رسول نے فرمایا علی کے ذکر سے زینت دو اپنی مجلسوں کو۔ ہم یہ سمجھے کہ امام باڑے میں جو مجلس ہو جائے بس اس میں علی علی کریں، مسجدوں میں جو مجلس ہو جائے اس میں علی علی کریں، محفلیں ہو جائے اس میں علی علی کریں۔ اس کو ہم نے سمجھا مجلس کو زینت دے رہے ہیں علی کے ذکر سے، جبکہ عربی اعتبار سے اگر ہم غور کریں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جہاں ہم بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے، جہاں 4 بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے، جہاں میاں بیوی بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے، جہاں باپ بیٹے بیٹھ جائیں وہ مجلس ہے۔ جب ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی بیٹھے تو علی ابن ابی طالب کا تذکرہ شروع کر دو، اور کیا میں تو یہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تو باپ بیٹے بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، اولاد بیٹھی ہے، خاندان کے بزرگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اب تذکرہ یہ نہ ہونے پائے کہ آج بیٹا تم نے کیا کمایا۔ ایک وقتی چیز ہو جائے لیکن علی کا تذکرہ کرنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں علی جب کام پہ جاتے تھے تو جتنا ملتا تھا اس سے زیادہ کام کرتے تھے۔ آج ہمارا معیار یہ ہو گیا ہے کہ تنخواہ مل رہی ہے فکس، اور اگر کرکٹ آ رہا ہے تو لوگ لائن لگائے رہے ہیں، ہمیں کرکٹ دیکھنا ہے، وقت کر رہے ہیں برباد۔ تو یہ تذکرہ علی نہیں ہے۔ دیکھیں میں گفتگو کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کا مطلب یہی ہے کہ ہم کہیں بھی رہے علی کا تذکرہ چھیڑ دیں گے، اور جب علی کا تذکرہ چھیڑ دیں گے تو ان کی اچھائیاں کریں گے، اور انہوں نے جن سے نفرت کیا ہے اسے بیان کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب جب تم تقوی اختیار کرو گے تو صادقین کے ساتھ ہوگے۔ اب وہ صادقین کون ہوں گے؟ جنہیں رسول نے سمجھا دیا ہے، اللہ نے ہر زمانے میں رکھا ہے، اور تقوی کے ساتھ عمل کرتے رہو گے تو صادقین کے ساتھ ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کا جو حکم ہوگا وہ خدا کا حکم ہوگا، وہ جو کہیں گے وہ خدا کا فرمان ہوگا۔ اب ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایمان اگر ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں اور ان کے ساتھ ہونا ہے تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں خدا کا حکم کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمیں ایمان ہے تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں انہوں نے جو کہا ہے تو اس کا مطلب ہم نے صحیح طور پہ ان کو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو مانا ہی نہیں ہے۔ صادقین کا مطلب ہی ہے یہ تمہیں کبھی غلط بتائیں گے نہیں، غلط کرتے دیکھیں گے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائیں گے، جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ یہ یقینی امر ہو تو ان کا حکم خدا کا حکم ہے، ان کا فرمان ہدایت ہے، ان کے اقوال نجات ہے۔ اب میں ذرا تھا بچوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں، بزرگ تو سنتے ہی رہتے ہیں، اور یقیناً کچھ بزرگ ہیں جو بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو۔ اب یہ بچے سامنے بیٹھے ہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ ویسے ہی آگے بڑھ جاؤ۔ رسول کا اگر کوئی حکم ہے تو وہ ہماری ہدایت کے لیے، علی کا کوئی حکم ہے تو ہماری رہنمائی کے لیے، امام حسن اور امام حسین نے اگر کچھ فرمایا ہے تو ہماری نجات کے لیے، دیگر معصومین نے اگر کچھ فرمایا ہے تو ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے، کچھ بھی انہوں نے کہا ہے تو جہنم سے بچانے کے لیے۔ غور کر رہے نہیں میں اتنے لفظ کیوں بدل کے کہہ رہا ہوں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری زندگی ترقی کے لیے ہے۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروا کے سمجھا دیا کہ تم اس سے بلند ہو سکتے ہو۔ لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں، تم ان سے بلند ہو سکتے ہو، ایسے بلند کہ تم سے آ کے فرشتے گفتگو کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ گیا اب فرشتے نہیں آئیں گے، اب فرشتے گفتگو نہیں کریں گے، اللہ قتل نہیں ہے، بلکہ فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ اب ایک چیز آپ نے نام سنا ہوگا، صحیفہ فاطمیہ، وہ نام سنا ہے آپ نے؟ صحیفہ فاطمیہ، مصحف ناطق مولا کائنات، مصحف صامت قرآن مجید، صحیفہ فاطمیہ کیا چیز ہے یہ؟ جناب سیدہ کا صحیفہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بچوں کے سامنے واضح کر دوں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں۔ صحیفہ فاطمیہ وہ صحیفہ، وہ لکھی ہوئی چیز کہ رسول اسلام کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مسلسل جناب سیدہ کی خدمت میں آتا تھا اور ان کے غم کو مداوا کرتا تھا، اور ان کے سامنے قیامت تک کے شیعوں کا نام دے کر گیا اور یہ بتلایا کہ کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ بتلایا کہ آگے زمانے میں کیا ہونا ہے، یہ بتلایا کہ زمانہ کیسے تبدیل ہوگا، کیسے کروٹ بدلے گا۔ یہ ساری چیزیں جناب سیدہ کے سامنے فرشتہ بیان کرتا تھا، اور جناب سیدہ کے سامنے جب فرشتہ بیان کرتا تھا تو قیامت تک کی باتوں کو اس نے جو بیان کیا، جناب سیدہ نے مولا کائنات پہ بیان کیا، مولا کائنات نے اسے لکھا، ذکر کیا فرشتے نے اللہ کی طرف سے، جناب سیدہ نے سن کے اسے بیان کیا مولا کائنات کے سامنے، اور مولا کائنات نے اسے لکھ کر
مصحف فاطمہ کے نام تو محفوظ کر دیا، صحیفہ فاطمہ کے نام سے محفوظ کر دیا۔ آج جو دنیا کہتی ہے کہ ان کا دوسرا قرآن آئے گا، وہ دوسرا قرآن نہیں ہے، وہ مصحف فاطمہ ہے جس میں سارے تذکرے ہیں، اور اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو قرآن کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو نیکی کا صلہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کیا ہے تو اپنی برائی کی سزا ضرور پائے گا۔ اور کمال یہ ہے کہ جس نے جو کیا ہے سزا ویسی ملے گی، سزا اسی انداز کی ہوگی کہ اگر اس نے خدا نے خواستہ، کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں صاحب، ورنہ یقین ہے کسی نے کیا ہے، اگر کسی نے گلے میں رسی باندھا ہے، اگر کسی نے دروازے پہ لکڑی جلایا ہے تو وہ دیکھے گا، دنیا میں انکار کر دو ہم نے نہیں کیا، لیکن وہاں دکھا دیا جائے گا۔ بس مصحف فاطمہ اگر واضح ہے تو اس میں تمام، اسی لیے جب کبھی معصومین سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں بیان کیجئے تو سمجھانے کے واسطے کہتے تھے کہ جاؤ مصحف جدہ معصومہ لے آؤ، جدہ معصومہ کا مصحف لے آؤ، اس میں دیکھ کے بیان کر دیتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو نہیں معلوم تھا، بلکہ دنیا والوں کو سمجھانا تھا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس میں سب لکھا ہوا ہے۔ بس اگر ہم نے ان کو مانا، گفتگو آگے بڑھاؤ، اگر ہم نے ان کو مانا تو جو کہہ رہے ہیں ماننا پڑے گا، تبھی ترقی ہوگی۔ اسی واسطے چلو چرا کی گنجائش نہیں ہے، رسول کا زمانہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ مسجد نبوی ہے، بڑے بڑے لوگ، ہماری نظر میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا وہی ہے جو رسول کی سنتا ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول نے فرمایا صاحب اٹھئے، وہاں چلے جائیے، اور وہاں جب چلے جائیں گے تو جو ملے قتل کر دینا، جو ملے قتل کر دینا۔ تو موقع تو اچھا لگا تھا صاحب، اچانک جانا ہے، اچانک مار دینا ہے، اور کر رہے ہیں جنگ کا میدان ہو تو سمجھیں گے وہ بھی تو اٹھی ہوئی ہے، جو ملے قتل کر دینا۔ صاحب آؤ دیکھے نا، تاؤ تیزی کے ساتھ پہنچے، اب جو دیکھا اسے کیا قتل کروں، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ واپس آ گئے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا وہ شخص، قتل کیا؟ نہیں، کیسے کرتا؟ سجدے تھے، رکوع، نماز، سبحان اللہ۔ دوسرے کو کہا ایک اور صاحب تھے، نام بنے، کیا ضرورت ہے لینے کی، بلزوں کو ذکر علی کے نام سے دینا ہے۔ جائیے آپ، وہ بھی گئے، بولے آؤ دیکھا نہ تھا ہمیں سے، لمبے سجدے میں دیکھا، واپس آ گئے، کہا قتل کیا؟ کہا نہیں، سجدہ طولانی تھا، سر اٹھایا نہیں، میں نے تلوار چلایا ہے۔ اچھا واپس آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حکم دیا مولا کائنات کو کہ علی تم جاؤ اور وہیں جا کے قتل کر دینا۔
مولا گئے, کیا ہوا؟ بولے مولا نے فرمایا وہ تو وہاں تھا ہی نہیں, وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. علی وہاں نہیں تھا. یہ آپ کہنے لگے کمال کر دیا, ہم نے دیکھا تھا وہ نمازیں پڑھ رہا تھا. رسول نے فرمایا علی جب گئے تو وہاں پہ جگہ چھوڑ کے ہٹ گیا تھا. کیوں یا رسول اللہ؟ بولے اس لیے کہ وہ شیطان تھا, وہ شیطان تھا. علی کو جاتا دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب یہ وہ آ رہا ہے جسے میری نمازیں دھوکہ نہ دیں گی, میرے سجدے دھوکے میں نہ ڈالیں گے, یہ قتل کریں گے, رسول کے قول کو اہمیت دیں گے. لہذا ہٹ گیا. اب موقع لگا تھا کہ ایسے کو قتل کرے. بات واضح اگر ہو گئی تو ان کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے جو کہہ دے وہ مان لے, کوئی اور چیز دھوکہ ہمیں نہ دینے پائے. بولے نمازی ہے, روزے دار ہے, بولے اگر صادقین کے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. علی تم نے قتل نہیں کیا, ایک موقع ملا. اب آئیے, یہی شیطان ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے پاس آ گیا. موسیٰ کیا میری غلطی معاف ہو جائے گی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو ساری غلطیاں کروا رہا ہے, جو گناہ پر گناہ کروا رہا ہے. کہتا ہے موسیٰ آپ طور پہ جا رہے ہیں؟ جا رہا ہوں. تو اللہ سے پوچھ لینا کہ میری غلطی معاف ہو جائے گی. جناب موسیٰ بھی خوش. اب ذرا سوچئے, جناب موسیٰ بھی بابا شیطان معافی مانگ لے تو سارا مرحلہ ہی ختم ہو جائے, اب نبیوں کو آنے کی ضرورت نہیں. شیطان نے کہا مجھے معافی مل جائے گی, انہیں پوچھ کے آؤ. جناب موسیٰ گئے. اب ساری باتیں ایک طرف, پہلے یہ اللہ, وہ شیطان, وہ ابلیس, وہ نالائق معافی مانگنا چاہتا ہے. موسیٰ معافی ہو جائے گی, بھئی بارگاہ پروردگار ہے, معافی ہو جائے گی. کیسے معبود؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسے جا کے کہہ دینا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, اس کی قبر بھی کر لے. آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, اس کی قبر میں کر لے. جناب موسیٰ خوش ہو گئے. معافی واپس آئے, سب کو جوابات دیے. شیطان پیچھے پیچھے, موسیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بولے آسان ہے, آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیں. تو موسیٰ کیا کہتے ہو؟ جسے زندگی میں نہیں مانا مرنے کے بعد سجدہ کروں. اب سمجھ گئے, جسے زندگی میں سجدہ نہیں کیا مرنے کے بعد سجدہ کروں, مطلب سمجھ گئے آپ؟ جو زندگی بھر نہیں مانتے وہ مرنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے. مرنے کے بعد, لیکن اللہ نے سمجھا دیا اللہ کے نمائندے کی قبر بھی بخشوا دیتی. اور اگر کہیں سے ہم نے کہا کیوں کیسے تو حق ہے پوچھنے کا, لیکن شک کرتے ہوئے نہیں. میں نے کیا عرض کر دیا, شک کرتے ہوئے نہیں. اب ہم آپ سوچیں
کہ ہم میں کتنا دم ہے آل محمد کا ساتھ دینے کا. برا نہیں مانیے گا، یہ پیغامات مجلسوں کے ذریعے دیے جائیں. وقتی باتیں کر کے ہم واہ واہ لے کے چلے جائیں، ہم نے اگر آپ کو نہیں دیا کچھ تو ہم نے آپ کا وقت برباد کیا ہے. یاد رہے، ہمیں ملنا چاہیے. ہم میں کتنا دم ہے کہ ہم آل محمد کا ساتھ دے سکیں. ہم جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، ہم غیبت کو چھوڑ رہے ہیں، ہم برائیوں سے کنارہ کش ہیں، ہم اچھائیوں کی طرف ہیں، ہم نیکی کے راستے پر ہیں. پھر وہی کہوں گا، اگر اس خاندان میں نہ پیدا ہوتے تو کہاں رہتے؟ یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کم ہے کہ جنہوں نے تحقیق کیا ہے. بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے جنہوں نے تحقیق کیا ہے. اور اکثریت دیکھیے، اور اس کے بعد ایسا ہم کہتے ہیں کہ بس جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے. کیا ہمیں کہنے کا حق ہے؟ جنت کہے کہ تم ہمارے ہو، آل محمد کہے کہ تم ہمارے ہو. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ مسجد ہے اور مسجد کے قریب ہی معصوم کا گھر ہے. معصوم کا گھر ہے، ساتویں امام تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا بصرے کا رہنے والا، آگے کہتا ہے فرزند رسول، بصرہ میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ صرف حکم دیجئے، تلواریں نکل آئیں گی، چمکیں گی، آپ جدھر چاہیں گے اس طرف ہم تلوار چلانے کو تیار ہیں. آپ ایک بار کہیے تو. معصوم فرماتے ہیں سننے کے بعد، جی بس. یہ جی کون سا جی ہے نہیں معلوم. ہم لوگ جو کہتے ہیں جی، شاید وہی، کیونکہ لہجہ نہیں ملا ہے. ہم ہیں آپ کے چاہنے والے. اتنا جیسے ہی کہا، دروازے میں ایک شخص آ گیا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. فرزند رسول، آپ پر ہمارا سلام. وعلیکم السلام. ذرا سوچیے، وعلیکم السلام، تم پر بھی سلام دو. صرف اتنا، صرف اتنا. واقعہ تو پرانا ہے نا، کوئی نیا واقعہ تو بنایا بھی نہیں جا سکتا. وعلیکم السلام. کہ ہارون، ہارون مکی آئے. ہارون مکی، وہ تنور جل رہا ہے، یہاں جل رہا ہے، کود جاؤ تنور میں، کود جاؤ. ابھی سوچیے، آگے سلام کیا ہے، جواب سلام ملا ہے، اور مولا نے کہا کود جاؤ. ہارون مکی صرف حکم سننا ہے، کون مع الصادقین، ان کے ساتھ ہونا ہے، تو جو کہیں گے وہ سننا ہے. چاہ کے تنور کا ڈھکن ہٹایا، بیٹھ گئے. اب یہ گفتگو میں مصروف ہو گئے. مولا خاموشی سے اطمینان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. وہ جو بصرے والا ہے پہلو بدل رہا ہے، وہ پریشان ہے، بار بار دیکھ رہے تنور کی طرف. اب شاید چلنے کی بو آئے، اب شاید دھواں اٹھے، اب شاید اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئے. بیٹھے مولا. کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد مولا نے فرمایا آؤ چلے دیکھیں. ہٹایا اور دیکھا تو ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ہارون مکی تسبیح میں مصروف ہے، مصروف ہے تسبیح میں. کا نگلا ہے.
ایک راکھ بھی نہیں لگی کپڑے میں. نکلے بسنے والے شخص سے دیکھا کہ مومن تمہارے بسنے میں ایسے کتنے ہیں؟ ایسے کتنے ہیں؟ مولا ایک بھی نہیں. مولا ایک بھی نہیں. بولے جب ایسے ہو جائیں گے تب آ کے کہنا. جب ایسے ہو جائیں گے تب آ کر کہنا. اور اس سے کم میں ہم راضی نہیں ہیں. تو ہم میں آپ میں اور ان میں کتنا فرق ہے آپ سمجھ. ہم کیا کریں؟ یہ وجہ ہے ہم جو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب امام کب آئیں گے. صاحب ہم بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ امام کب آئیں گے اسی وقت جب 313 ہوں گے. اب کیسے 313 ہوں گے؟ ہارون مکی جیسے, مالک اشتر جیسے, نسم تمار جیسے, بوزا سے جیسے, سلمان جیسے. بلے ان کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں اللہ نے ان کو مومن بنایا ہے, ان جیسا بننے کے لیے مومن بنایا. برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں لگنا چاہیے. اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ دل سے سنتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے قریب ہونا ہے, تو جو بھی ہمیں سہارا مل جائے ویسے قریب ہوتے چلے جائیں. ہوتا ہے, زمانہ ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, کبھی غلطیاں کر جاتا ہے. لیکن یاد رہے دنیا میں نہ کوئی معصوم ہے, نہ کوئی بہت بڑا عالم ہے. کوئی نہیں ہے جو بے گناہ اپنے کو کہہ سکے. کوئی نہیں. ہر ایک کے گناہ الگ الگ ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن دوسرا گناہ, کوئی دوسرے گناہ سے بچتا ہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے. ہر ایک انسان اپنے آپ کو جانتا ہے. ہم جو ہے اگر سفید پوش ہے اور دوسرے کے سامنے ایسے سر اٹھائے ہوئے ہیں تو ہمارے نیکی کردار کی ضمانت نہیں ہے, اللہ پروردگار کی غفاریت کی وجہ سے ہے, اس کی ستانیت کی وجہ سے ہے کہ اس نے چھپا رکھا ہے. اس نے چھپا رکھا ہے. اگر وہ عیا کر دے تو ایک دوسرے کو نہ دیکھیں گے جیسے حشر کے میدان میں نہ دیکھیں گے. کیا عرض کر رہا ہوں, جیسے حشر کے میدان میں باپ بیٹے سے بھاگے گا, بیٹا باپ سے بھاگے گا, اولاد اپنے پالنے والوں سے دور ہوگی. کیوں؟ بولے سب کھل گیا, سب کھل گیا. اس واسطے ذکر اہل بیت کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. یہ ہے. اور ایسا پاک کردار ہو انسان, ہم سب مل کے دعا کریں گے اسی ذکر کے صدقے میں. معبود گناہگار ہیں, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم عالم نہیں ہیں. اگر ہے کوئی بے گناہ, ہے کوئی عالم, تو اس زمانے میں صرف ایک, بس ایک ہے جو بے گناہ ہے, اور جس کے بے گناہ ہونے کی وجہ سے دنیا باقی ہے. جس کے بے گناہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے, وہ ایک معصوم ہے کہ جو باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے. اور اس کے استغفار کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے, سورج بھی چمکتا ہے, ہوائیں بھی چلتی ہے, ہر طرح کی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں. ہم ذرا تو قریب ہو جائیں, بس زیادہ آگے نہیں کر سکتے. تاخیر ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والا. محرم کا پیغام تھا جو میں نے دیا. خدا مجھ سے راضی ہو, آل محمد مجھ سے راضی ہو.
اب اس سے زیادہ آپ لوگوں کا یہ جذبہ شوق اور سماعت نے مجھے حوصلہ دیا. تو کون میں سنتا اس زمانے میں کیا بول رہے ہیں مولانا, کہاں کی لے کے بیٹھ گئے. یہ آپ کی شرافت ہے جو سن رہے ہیں. اب یہ شرافت آل محمد کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے, اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آتی. ایسا ہو کہ آخری مرحلہ ہے تب بھی آل محمد کا حکم نہ ٹالیں. آخری مرحلہ ہے آل محمد کا حکم نہ ٹالیں. کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر ہم یہ سوچ کے گزاریں گے تو دیکھیں گھنٹیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا جان بوجھ کے کرتا چلا جائے یا کوئی بندی نہیں لے. اور جو ہو گئی ہے اس کی معافی مانگنا, خدا کو رحمان مانتے ہوئے. لیکن ایک بات یاد رہے, شیطان معاف کر دیا جاتا. میں اس کو ختم کر رہا ہوں چونکہ رب ہے تو کہہ رہا ہوں. شیطان معاف کر دیا جاتا. کسی نے پوچھا فرزند رسول کا شیطان معاف کر دیا جاتا؟ انہوں نے یقینا اللہ غفار ہے, اللہ تواب ہے, تو معاف کر دیا جاتا. مگر کچھ شرائط, مگر کچھ شرائط تھی. تو اس کی وجہ سے جتنے گمراہ ہوئے تھے اللہ کہتا ان کو زندہ کر, انہیں صحیح راستہ دکھا. دیکھیں میں نے کیا کہا, اسے زندہ کرتا. ان لوگوں کو طاقت تھی, پھر اگر نہیں کر پاتا تو معاف نہیں ہوتا, جب تک کہ وہ نہ کہتے تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. چھ وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو صرف ایک تلوار سے ختم نہیں ہوں گے, ان لوگوں کو ختم نہیں کریں گے بلکہ زندہ بھی کریں گے, دنیا کو دکھائیں گے بھی کہ انہوں نے گمراہ کیا ہے. میں وضاحت نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں. پھر انشاءاللہ آل محمد کے گھرانے میں ایسے باکردار لوگ ہوئے, ان کے چاہنے والوں میں ایسے باکردار ہوئے کہ کونوں صادقین کی آخری منزلوں کو سمجھا دیا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم مانیں گے, جو آپ فرمائیں گے وہ ہم قبول کریں گے. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں 72 تھے لیکن سب ایک معیار کے تھے. سن و سال سب کا الگ تھا لیکن فرمان ماننے میں, اطاعت گزاری میں سب ایک جیسے تھے. کسی کو اگر روک دیا ہے حسین نے تو یہ نہیں پوچھا مولا کیوں, مرنا تو آئی ہے, مرنے کے لیے تو آئے, یہ نہیں پوچھا کیوں. ابھی روک دیا, روک دیا, نہیں جانا ہے نہیں جائیں گے. شب عاشور آئی, چراغ بجھ گیا, سب سے امتحان لے لیا گیا. جب امتحان دے چکے تب حسین نے چراغ روشن کیا, اجالا ہو گیا. ہر ایک سے یہی کہا سعید تمہارا نام ہے شہادت میں, زہیر تمہارا نام بھی محضر شہادت میں, مسلم تم بھی کل شہید ہونے والوں میں ہو, حبیب تمہیں بھی شہید ہونا ہے. ایک صحابی کا انصار کا نام نہیں, سب کا نام لے چکے. آپ متوجہ ہو گئے, خاموش ہو گئے. حسین کیا مصلحت ہے ان بندگان الہی کی, تاکہ قیامت تک کی دنیا دیکھ لے کہ معیار کیا ہوتا ہے آل محمد کے نزدیک ہونے کا. جیسے ہی خاموش ہوئے حسین, ایک طرف سے آواز آئی, چچا, آقا, مولا, کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟
پوچھا یا بنی قاسم کیف الموت عندک، کہ میرے لال قاسم موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کس سے پوچھ رہے مولا؟ علی کے پوتے سے، حسن کے لاڈلے سے موت کیسی ہے؟ کل موت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شاید سے زیادہ شیریں ہے۔ قدیر نہیں سنا، کوئی جواب نہیں دیا، گلے سے لگایا۔ مقتل کی جملے بول رہا ہوں، مقتل میں لکھا ہے گلے سے لگایا، کہا میرے لال قاسم تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے۔ یہ سنا، اپنے لیے کوئی جملہ نہ کہا۔ جناب قاضی کہتے ہیں آقا چچا ارے کیا اشقیہ خیمے تک پہنچ جائیں گے؟ کیا اشقیہ خیمے تک چلے جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، اصغر کو میں خود لے کر میدان جنگ میں جاؤں گا۔ اجرکم اللہ عباس ازادارو، صبح عاشور نمودار ہو گئی، بار بار قاسم آتے رہے، چچا مرنے کی اجازت دیجئے، آقا مجھے بھی اجازت دیجئے، مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ ہر بار حسین نے رد کیا ہے مطالبے کو اور یہی کہا قاسم ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب بار بار یہ انکار سنا تو قاسم خیمے میں آ کر بچپنا جو ہوتا ہے، بچپنے کے انداز میں قاسم گھٹنوں کے درمیان اپنے سر کو رکھ کے خاموش بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ گئے، اور گھٹنوں کے درمیان سر کو رکھ کے جب بیٹھ گئے، جناب قاسم کی والدہ آئی میں فرما آنے کے بعد کہتی ہے میرے لال قاسم کیا قیامت کے دن سیدہ کے سامنے سرخرو نہ کراؤ گے؟ سرخرو نہ کراؤ گے؟ کہا اماں ارے میں کیا کروں، بار بار جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے، بار بار جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ دیکھیے آل محمد کا گھرانہ ہے، ادب مانے ہے، ایک ہی بات کے لیے بار بار اصرار نہیں کیا جاتا۔ امامت کے سامنے دونوں ماں بیٹے خاموش ہے کہ اچانک ماں نے کہا میرے لال تم بہت چھوٹے تھے، 3 برس کے تھے، تمہارے بابا کا آخری وقت تھا، انہوں نے ایک تعویذ باندھا تھا اور تعویذ باندھ کے کہا تھا میرے لال جب مشکل وقت آ جائے تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ اب اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے؟ تعویذ کو کھولا، اب جو پڑھا تو جملے لکھے تھے اے میرے لال قاسم کربلا کا میدان ہوگا، میرا بھائی حسین دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، تو یاد رہے حسین کی طرف سے جہاد کرنا، دشمنوں سے جنگ کرنا۔ اتنا پڑھ دیکھا، لکھا ہوا پڑھا، اٹھ گئے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، خیمے سے باہر آئے، حسین نے انداز کو دیکھا، سمجھ گئے، آواز دیا میرے لال ارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہا چچا میرے بابا کا خط لایا، بھائی کی تحریر کو دیکھا، سر پہ رکھا، زمانہ یاد آ گیا، ارے وہ وقت تھا جب میں اور بھیا حسن رسول کے زانوں پر بیٹھتے تھے، کبھی کہتے سوار زلفیں ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ ہاں یہ وقت حسین اکیلا آواز دیا اے بیٹا قاسم تم بھیا کی تحریر نہیں مرنے کا پروانہ لائے ہو، جاؤ میرے لال۔ آواز دیا بہن زینب، بہن زینب ارے کوئی نیا کپڑا ہو تو دے دو۔ یا بھیا کہاں سے کپڑا، کہاں کھلا صندوق میں کھولو۔ جب صندوق کھلا بھائی کا ماما، بھائی کی ابا، بھائی کی کبا، اور اس طرح پہنایا ہے قاسم کو
کا مقابلہ ہے. اچانک جنگ کرتے کرتے ایک کمینگاہ سے دشمن پیچھے آیا, وار کیا. جب وار کیا تو قاسم سنبھل نہ سکے, ایک ہاتھ قطع ہوا تھا. قاسم آگے کی طرف آئے, آواز دیا چچا, اے میرے چچا. حسین نے دیکھا قاتل جا رہا ہے, تیزی سے حسین قاتل کی طرف بڑھے. جیسے قاتل کی طرف حسین بڑھے, اس نے آواز دیا اپنے سپاہیوں کو, ارے حسین دے بچاؤ, ارے یہ غضب ہو گیا. قاتل کو بچانے اس کے ساتھی آگے بڑھے. حسین سے بچنے کے لیے دوسرے پیچھے ہٹے. غضب یہ ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. قاسم کے سینے پہ جیتے جیتے گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھی, آواز دیتے تھے, اے چچا, اے چچا, اے چچا.